آپ صاحب ایک اور سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہر بندہ روزانہ ہی جی پڑھتا ہے، تو نماز میں جو صورتیں ہم پڑھتے ہیں جی تو اس صورتوں کی کوئی ترتیب ہونی چاہیے، یا ایک پکی صورت فکس کر لینی چاہیے کہ میں نے نوافل میں فلاں صورت پڑھنی ہے یا وتر میں فلاں صورت پڑھنی ہے، یا ان کی کوئی ترتیب تبدیل کرنی چاہیے، یا وہی مخصوص صورتیں پڑھنی چاہیے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، اگر اس صورت کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور صورتیں بھی یاد ہو زبانی، تو صورت فکس نہیں کرنی چاہیے، اچھا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے ترتیب وار قرآن میں جس ترتیب سے ہے نا جی، اسی ترتیب سے پڑھنی چاہیے۔ ایک جی صورت کو یا دو صورتوں کو مختص نہیں کرنی چاہیے، فلاں نماز میں یا وتر میں یہ صورتیں پڑھیں گے، جی یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو کوئی 4 5 صورتیں یاد ہیں تو آپ تبدیل کرتے رہنے، یہ جائز ہے۔ فکس صورت نہیں کرنی چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے، ترتیب اس میں وہی رہنی چاہیے جو قرآن جو پاک میں قرآن ہے۔ پاک میں جو ہے جی، آگے پیچھے اچھا، نہیں کرنی ہے۔ جس طرح سورۃ الناس کو پہلے پڑھ لیا، بعد میں قل اعوذ برب الفلق کو پڑھ لیا، یہ ٹھیک نہیں ہے جی، اس لیے ہاں تو جس طرح کہ میں اب رکعت میں پہلی رکعت میں نے پڑھی ہے قل هو اللہ احد، جی تو دوسری رکعت میں نے پڑھ لی ہے سورۃ والناس۔ جی پہلی رکعت میں جو قل هو اللہ تھی، اس کے بعد قرآن میں ترتیب تو کوئی اور صورت ہے، جی ترتیب میں دیکھا جائے جی والناس تو آخری ہے، جی تو اس سے تو کوئی فرق نہیں نہیں پڑتا۔ نہیں، اس طرح نہیں پڑھتا، یہ ٹھیک ہے، جائز ہے۔ یعنی جی پہلے آپ نے قل هو اللہ پڑھی، اس سے پھر پیچھے آئے آپ نے تبت یدا، اس سے قرآن کی ترتیب میں جو ہے، جی اگر تبت یدا پڑھی نے دوسری رکعت، یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، جی مقصد بھی قل هو اللہ پڑھی جس طرح آپ نے، اس کے جی بعد قل اعوذ برب الناس پڑھ سکتے ہیں پڑھ جی۔ سکتے ہیں۔ جی اس طرح جو اگر پہلے میں نے والناس پڑھ لی، بعد میں قل هو اللہ پڑھا، تو یہ یہ تو ترتیب، ترتیب ٹھیک نہیں، یہ یہ ترتیب ٹھیک جائز نہیں ہے۔ نہیں۔ بہت شکریہ آپ صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔